چل بھاگ یہاں سے، میں زور سے چلائی۔ کہہ دو اس کو چائے کا نیلی کے ہاتھ کی پیے۔ مجھے صرف کھانا کھانا آتا ہے، پکانا کچھ بھی نہیں آتا، پھوہڑ ہوں میں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھی۔ عائشہ، ارے رو کیوں رہی ہو میری پیاری بھابھی؟ مسرت نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی، اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھے بھابھی کہا تو اب تم بھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ایاز کی ساری بے رخی کا غصہ مسرت پر اتارا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہیں سونا ہے۔ آخر یہ ناراضگی کس بات کی؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کوئی ضرورت نہیں پتہ چلانے کی، اور اب تو یہاں میرے ساتھ نہیں سوئے گی۔ میں نے اس کو نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اگرچہ بدتمیزی تھی، مگر جب اس کا بھائی مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا تو میں پھر ایسی ہی ہوں کہ باقی سارے لوگوں سے خود رشتے توڑ ڈالتی ہوں۔ اس کو نکال کر میں خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب نیند بہت دور تھی، اللہ جانے کتنی دیر جاگتی رہی اور بالآخر سو گئی۔ صبح میں منہ اندھیرے اٹھی اور چادر لے کر باہر نکل آئی۔ آج میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ نہر کا چکر لگا کر واپس آ کر میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر کشور کے پاس چلی آئی۔ وہ اور نوری مل کر ابھی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے سے چائے بنانے کا کہا اور خود ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نوری نے چائے بنا کر ایک کپ میری طرف بڑھا دیا تو میں چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باقی لوگ ابھی سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی تو منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب ایاز کھڑا تھا۔ مجھے دیکھا تو قریب آیا اور چائے کا پیالہ میرے ہاتھ سے پکڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر چائے پینے کا بہت شوق ہے تو نیلی کے پاس جاؤ، لیکن ابھی میں نے اس کو برا بھلا کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ سخت لہجے میں بولا۔ صبح صبح اپنا منہ بند ہی رکھو تو اچھا ہے۔ رات جو کچھ مسرت سے کہہ چکی ہو وہی بہت ہے۔ اب مزید فضول باتیں سننے کا مجھے شوق نہیں، اور میں اس کے لہجے سے ڈر کر چپ ہو گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا چائے پیتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ میرا جائزہ بھی لیتا رہا، مگر میں نے خود کو سنبھال کر آنکھوں میں آنے والے آنسو کو پی لیا کہ اگر اسے میری پرواہ نہ تھی تو میں کیوں پرواہ کرتی۔ چائے ختم کر کے وہ میرے قریب آیا، ایک ہاتھ سے میری تھوڑی اوپر اٹھا کر چہرہ دیکھا، پھر خالی پیالہ میری گود میں رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، شکریہ محترمہ عائشہ صاحبہ، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا جی چاہا پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں۔ بے حس انسان، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، مگر میں گمسم بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا گھر جاگ اٹھا، ہر طرف شور ہونے لگا، بچوں کے رونے اور بڑوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تو میں نے منہ سر لپیٹ کر بستر میں گھس گئی کہ اب وہ سب کہیں میرے کمرے میں ہی نہ آ جائیں، اور وہی ہوا جس وقت کا ڈر تھا۔ اب اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ سب میرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ یہ تو ابھی تک سو رہی ہے، میں نے رضوانہ کی آواز سنی۔ لحاف کھینچ لو۔ یہ مسرت کی آواز تھی۔ ناراض نہ ہو جائے، فرزانہ نے کہا تھا۔ پرواہ مت کرو، نیلی نے کہا اور آگے بڑھ کر خود ہی لحاف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں غصے سے دھاڑی۔ اب سونے کے زمانے گزر گئے عائشہ جی، نیلی نے شوخی سے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں دانت پیستے ہوئے اس کو گھورنے لگی۔ اس نے ٹھیک کہا، اب سونے کے زمانے گزر گئے۔ جب میں نے ایاز کو اس کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے نیند کم آنے لگی تھی۔ مبارک ہو۔ اچانک وہ سب کورس کے انداز میں بولی، صبح ہی صبح میرا دماغ خراب مت کرو، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ میں نے چیخ کر کہا، ارے ہوش میں تو ہو، ہم مہمان ہیں تمہارے۔ نیلی نے آنکھیں نکال کر مجھے دیکھا۔ مہمان تمہارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں، ناراض ہو مجھ سے؟ نیلی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے ناراض ہونے کی؟ میں نے جل کر کہا۔ بس یا کچھ اور؟ نیلی نے بدستور اسی لہجے میں پوچھا تو میں چپ رہی، اور اس نے ہنس کر کہا، مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہو؟ ناراض ہونا ہے تو اپنے ایاز سے ہونا، میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہی دن رات میری تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اگر میں اس کو سمارٹ اور پڑھی لکھی لڑکی لگتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کو ڈانٹ کر میں کمرے سے نکل جانے کا کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اماں اور میری پانچوں ممانیاں اس کے ساتھ کمرے میں اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اماں نے میرا منہ چوما اور مجھے پیار کیا، پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تو میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی کہ وہ روتی رہی ہیں، مگر مزید کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ممانیاں باری باری مجھے پیار کیا، اور ان میں سے ایاز کی امی نمایاں تھی۔ پھر ایاز کی امی نے لڈو توڑ کر میرے منہ میں ڈالا اور ایک بار پھر میرا منہ چوم لیا تو اماں نے کہا،
خدا مبارک کرے یہ خوشی تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ میں حیران ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ میری ساری نٹ کھٹ سی کزن میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہی پھر اماں اپنی بھابھیوں کے ساتھ باہر گئی، میں نے مسرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ مسرت جلدی سے بتاؤ، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ جنابہ، رات آپ کے دن مقرر ہو گئے ہیں، شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، نیلی نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بتایا۔ کیا؟ میں خوشی سے چلائی۔ جی، یہ سچ ہے۔ کل ایاز بھائی نے امی سے بات کی تھی کہ وہ بھی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ان کی شادی کی تاریخ آج رات ہی طے کی جائے۔ پھر پرویز بھائی اور آپ کے چچا کے سارے گھر والے بھی چلے آئے اور تاریخ طے ہوگی، اور یہ طے پایا کہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد آپ ہمارے گھر ہوں گی۔ مسرت کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو پرویز بھائی کی شادی کا سن کر میرے چہرے پر پھیلی تھی۔ ایاز بھی ان کا اکیلا ہی بھائی تھا نا۔ خوشی تو میرے بھی اندر باہر پھیل گئی تھی، مگر مجھے یاد آیا وہ تو نیلی کو پسند کرنے لگا تھا، اور جب یہی بات میں نے نیلی سے کہی تو مسرت نے کہا، وہ تو ایاز بھائی آپ کو۔ آگے نیلی نے اسے بولنے ہی نہ دیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ بات تم اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھ لینا۔ ہائے، کتنا پیارا لگا تھا اس کا شوہر کہنا۔ میں شرما گئی اور سب ناشتے کے لیے باہر چلی گئی تو میں نے ایاز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے سر اٹھایا تو ایاز دروازے کی کنڈی لگا رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کنڈی لگا کر وہ کچھ دیر وہیں کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے گھورنے پر گھبرا گئی، سوچا شاید وہ مجھ سے انکار کرنے آیا ہے، مگر نہیں۔ مسرت نے بتایا تھا کہ ایاز خود ہی امی سے بات کی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایاز نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ تو نیلی، میں نے کہنا چاہا مگر بات پوری نہ کر سکی۔ ہاں، میں نیلی سے۔ آگے کہو، ایاز نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں گھبرا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے بولا، بے وقوف، تمہیں پسند کرنے کی غلطی تو بغیر دیکھے ہی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، پھر نیلی سے کیوں؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی اور رونے لگی۔ اس لیے نیلی سے زیادہ باتیں کرنا لگا تھا کہ تم کھانا کھانا بھول جاؤ اور اسی میں لگی رہو، اسی طرح تمہارا وزن کم ہوتا رہے گا، اس لیے آپ ایسا کرتے تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، محبت تو میں صرف تم سے ہی کرتا ہوں، مگر ڈیئر عائشہ، یہ جو تمہاری لاپرواہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخر تمہیں ایک فوجی کی بیوی بننا ہے، تم میں بھی تھوڑا سا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، یہ سوچ کر میں اکثر پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں شرمانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، وزن کتنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اٹھو اب کر لیتے ہیں۔ ایاز نے جھٹکے سے مجھے اٹھایا اور مجبوراً مجھے کونے میں رکھی مشین پر کھڑا ہونا پڑا۔ ایاز نے جھک کر نمبر دیکھے تو اف کہتے ہوئے مشین کے پاس سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں ہکلائی۔ کمال ہو گیا، اب 70 کی بجائے۔ ارے تو کیا کم ہو گیا؟ میں نے خوشی سے چلا کر پوچھا۔ 3 دن شادی میں مصروف رہنے کی وجہ سے ویٹ نہیں کر سکی تھی۔ کم؟ وہ دانت پیستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ارے اب تو 70 کی بجائے 72 ہو چکا ہے۔ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں مارے ڈر کے چپ رہی۔ ایاز نے میرا سہما ہوا چہرہ دیکھا تو نرم لہجے میں بولا، خود ہی سوچو عائشہ، اتنی کم عمری اور ویٹ 72 کلو، باپ رے! اگر یہی رفتار رہی اور ویٹ بڑھتا رہا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ خاصا پریشان نظر آنے لگا تھا۔ دیکھو عائشہ، اب 72 پر کنٹرول کر لو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اور میں نے شرماتے ہوئے وعدہ کر لیا تو ایاز نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ تھام لیا اور دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر ایاز کی طرف دیکھا، مگر وہ بڑے سکون سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہنا چاہا مگر ایاز نے یہ کہتے ہوئے مجھے چپ کرا دیا، اس آخری ملاقات میں تمہیں جی بھر کر دیکھ لوں۔ پھر تو دستک پھر ہوئی اور ساتھ ہی نیلی کی آواز آئی، جناب ملاقات کا وقت کب کا ختم ہو چکا ہے اور میں پہرا دیتے دیتے تھک چکی ہوں، اب بس کریں یہ باتیں، صرف 15 دن ہی کی تو بات ہے، پھر جی بھر کر لیجیے گا ساری باتیں۔ اس کی بات سن کر ایاز مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر دروازہ کھولتے ہی وہ تیر کی طرح اندر آئی اور مجھے گھورنے لگی۔ میں اس کو دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس دی، ایک پرسکون ہنسی، کافی دنوں بعد میرے لبوں پر آئی تھی۔
شرم تو نہیں آتی؟ سامنے کھڑی ہو کر ہنس رہی ہو، نیلی نے ڈانٹ کر کہا۔ میں نے اپنا منہ بند کر لیا۔ نیلی میرے قریب آئی اور کہا، میرے بھائی کا پیار نہ دیکھ سکی اور جلنے لگی۔ میں تو نہیں جلتی جب تم پرویز بھائی سے بات کرتی ہو، بے وقوف، ایاز نے مسکرا کر کہا۔ آپ باہر آئیں جناب، نیلی نے کہا اور میں باہر چلی گئی۔ ایاز میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اوکے چلتا ہوں، اب ملاقات ٹھیک 15 دن بعد دلہن کے روپ میں ہوگی، لیکن پلیز وزن کا خیال رکھنا، باقی پڑھائی کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ شادی کے بعد پتہ چلے گا، جب سارا دن اپنے مہندی لگے ہاتھوں میں کتاب پکڑو گی، تب مزہ آئے گا تمہیں۔ پھر پتہ چلے گا تمہیں اپنی ان تمام لاپرواہیوں کا۔ ایاز بھائی اب بس کریں، نیلی نے پھر دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ باہر سب تیار ہیں جانے کے لیے اور آپ ہیں؟ ارے تو کیا تم لوگ بھی جا رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جی، ہمیں اپنے بھائی کی شادی کی تیاری بھی کرنی ہے، نیلی نے کہا، لیکن تم لوگوں نے باغات تو دیکھے نہیں۔ اب مجھے اپنی زیادتی یاد کر کے افسوس ہوا۔ اب ان سب کو چھوڑو، باہر آؤ، سب کے سب ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھر ایاز تو کمرے میں ہی رہا جبکہ میں نیلی کے ساتھ باہر چلی آئی۔ سب نے مجھے پیار کیا۔ بھائی بھی ان کے جانے کی وجہ سے چچا کے گھر سے آئے ہوئے تھے، ایک طرف کھڑے قدیر سے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس آئی اور کہا، قدیر بھائی آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، لیکن بہت جلد پھر آئیں گے، اس نے مسکرا کر کہا تو میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر ایاز بھی باہر آ گیا اور سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ 2 ماموں کرنل تھے، وہ اپنی جیپوں میں آئے تھے، ایاز اپنی کار میں، جبکہ کمشنر ماموں اپنی گاڑی میں تھے۔ ایک ماموں شادی پر آئے نہ تھے، فوج کی طرف سے ٹریننگ ملک سے باہر اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ وہ سب ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ گاڑی چلانے سے پہلے ایاز نے آخری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو میں گھبرا کر اندر چلی آئی۔ وہاں سب ہی تو کھڑے تھے، اماں، ابا، پرویز بھائی اور چچا وغیرہ، البتہ فیروز بھائی مجھے نظر نہ آئے تھے۔ پھر وہ سب چلے گئے اور میں مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ میرے چہرے پر اب ہر وقت کوس قزح چھائی رہتی تھی، پاؤں رکھتی کہیں تھی اور پڑتا کہیں تھا۔ اماں اور بھائی دن رات جہیز کی تیاریوں میں، کبھی لاہور جا رہے ہیں اور کبھی قصور۔ میں اماں کی ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ دنیا بھر کی چیزیں جہیز میں مجھے دے دینا چاہتی تھی۔ بیٹا تو بیاہ چکی تھی۔ ویسے بستروں کی اماں کو فکر نہ تھی، انہوں نے 25 خیز دریا لحاف میرے لیے بہت پہلے پورے کر کے رکھ دیے تھے، باقی کراکری اور کپڑا زیور اب خریدے جا رہے تھے۔ خدارا دن رات مجھے چھیڑتی رہتی تھی اور کہتی تھی، چل کچھ اپنی پسند سے بھی خرید لے، مگر میں نے سب کچھ ان کی پسند پر چھوڑ دیا۔ دراصل آج کل میں وزن کم کرنے کے چکر میں تھی، مگر وہ کسی طرح بھی کم نہ ہو رہا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ اب بڑھ بھی نہ رہا تھا۔ وجہ ایک تو یہ تھی کہ اماں کو اب میں بھول گئی تھی کہ وہ میری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، دوسرا میں گھر کا چھوٹا موٹا کام بھی کرنے لگی تھی، خاص کر اپنے کپڑے بھی خود دھونے لگی تھی۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ کپڑے میں ویٹ کم کرنے کے لیے نہیں دھوتی تھی، بلکہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے دھوتی تھی۔ دراصل پرویز بھائی کی شادی پر جو مہندی لگائی تھی، میں اپنی رسم مہندی پر پہلے اس کو صاف کرنا چاہتی تھی تاکہ میری مہندی بھی اچھی طرح سے صاف لگے۔ کشور اور نوری مجھے کپڑے دھوتے دیکھ کر خوب ہنستی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی، بلکہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے میں خوش ہوتی تھی۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جس کی رات کو میری مہندی تھی۔ میں اپنے کمرے سے کسی کام کے لیے نکلی تو فیروز بھائی پر نظر پڑ گئی، ہاتھ میں رجسٹر لیے ابا کے پاس کھڑے جلدی جلدی کچھ لکھوا رہے تھے۔ پرویز بھائی جان کی آواز پر باہر گئے تو فیروز بھائی نے نوری کو آواز دی اور ایسے میں اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ جاری ہے ابھی